زندگی میں کہ نہیں یار اگر وہ خوش ہے نا پھر میں خوش ہوں، میرا مسئلہ کوئی نہیں، میں تے مانگنا اس واسطے کہ تاکہ اس اسباب کے ذریعے میرا ایمان بچ جائے، میرا اسلام بچ جائے، میرا دین بچ جائے، میرا تقوی بچ جائے، میرا تعلق مع اللہ بچ جائے، میرا توکل بچ جائے۔ اور اگر وہ ویسے خوش ہے ٹھیک ہے، میں خوش ہوں۔ اس پہ اپنی اولادوں کو لانے کی ضرورت ہے۔ موجودہ دور میں پریشان حال، یہ جو پچھلے دنوں نعرے لگ رہے ہیں نا، لوگ سمجھ رہے شاید مرد کے مقابلے میں لگ رہے ہیں، حقیقت میں یہ مرد کے مقابلے میں نعرے نہیں ہیں، یہ اسلام کے مقابلے میں نعرے ہیں۔ یہ وہ جو طبقہ خواتین کا باہر نکلا ہے آزادی کے نام پر، وہ اسلام سے آزادی چاہتا ہے، اور وہ جو آزادی کا نعرہ لگ رہا ہے نا، اس کے پیچھے عورت کی آزادی نہیں، عورت تک پہنچنے کی آزادی، عورت سے آزادی، عورت کی آزادی نہیں بلکہ عورت تک پہنچنے کی آزادی۔ دیکھنا جو نعرے خواتین نعرے لگا رہی تھیں ان کے گلوں میں دوپٹے نہیں ہوں گے، ہاں جی، ان کے جسم شریعت کے مطابق پابند نہیں، ڈھکے ہوئے نہیں ہوں گے، ان کے سر ڈھکے ہوئے نہیں ہوں گے، ان کے جناب جو انہوں نے رقص و سرود کی محفلیں وہاں جمائیں، آزادی تو ملی ہوئی ہے، آزادی ملی ہوئی ہے تو یہ کر رہی ہے نا۔ اب کیا آزادی ہے؟ اب آزادی یہ ہے کہ اسلام سے نجات چاہیے، اللہ سے چھٹکارا چاہیے، حضرت محمد سے چھٹکارا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ آپ ربیع الاول مناؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن ان کے دین کو چھوڑ دو بس، وہ اس دور کے لیے نہیں ہے، انہیں ہیرو مانو، جس ٹھیک ہے ایک دن ان کے لیے رکھ دو۔ روس میں یہ کام ہوا تھا، روس میں 70 سال ایسے گزرے، سرخ انقلاب آیا تھا۔ اس انقلاب میں کیا ہوا کہ اس میں روسیوں نے پابندی لگا دی، جتنی مسجدیں تھیں پابندی لگا دی کہ ان مسجدوں کو تالا لگا دیا جائے، اور مسجدوں میں ڈیک لگائے گئے باقاعدہ، اور مسجدوں کے جو سپیکر تھے نا ان کے آگے، مائک کے آگے موسیقی رکھی گئی، ہر مسجد میں بھنگڑا ڈالا گیا، ہر مسجد کے اندر جمعے کی پابندی تھی، اسلامی نام کی پابندی تھی، اللہ تعالی کے نام کو چومنے کی پابندی تھی۔ بچے خواتین اسکول میں جاتے تھے، سختی کتنی تھی میں آپ کو کیا بتاؤں، بچے اسکول میں جاتے تھے، جو خواتین استانیاں تھیں، ٹیچریں تھیں، وہ کیا کرتی تھی، ان کے سامنے ایسے ان کے سائڈ پہ ہو گئے طریقے سے، جب وہ انٹری ہونی ہوتی تھی نا کلاس میں، اس سے پہلے ہی 15-20 جگہ میں لفظ اللہ لکھ کر پرچیاں کلاس میں پھینک دیتے تھے، تاکہ جہاں جہاں بچوں نے بیٹھنا ہے وہاں نیچے پرچی گری ہو۔ جتنے بچے اس پرچی کو اٹھا لیتے تھے ان کو بھی اور ان کے ماں باپ کو قتل کر دیا تھا، اتنی نفرت اللہ کے نام سے ہوتی تھی۔ 70 سال ایسے گزرے ہیں، 70 سال سرخ انقلاب سوشلزم کے نام پر۔ اور پھر اسکول میں رمضان کے مہینے میں انٹری پر شراب پینی فرض تھی، جو شراب پیے گا وہ اندر آ سکے گا، جو شراب نہیں پیے گا اس کا کیس FIR۔ ایسے حالات آئے روس میں۔ اور پھر اس سے بڑھ کر اگلی بات آپ کو بتاؤں کیا ہوا، ملک بھر میں انہوں نے اجتماعی طور پر ایک دن رکھا، اور اس میں جناب بے شمار چارپائیاں رکھیں اور اس کے بانس لگائے اور ان کو جنازہ بنا کے اٹھایا۔ پوچھا گیا یہ کس چیز؟ کہتا ہے یہ رب کا جنازہ ہے، اور اسے ملک کی سرحد تک لے کے گئے، کہنے لگے ہون اے ربا ساڑھے ملک جو وڑن دی کوشش نہ کری۔ قدرت نے پھر ان کو کیسے مسکین صفت لوگوں سے توڑوایا، کیسی اللہ کی مدد آئی، کیسے کیسے اسلحے تھے ان کے، کیسے کیسے ان کے پاس تھا سامان تھا، لیکن کیسے یعنی نا وہ شاہین نما تھے، لیکن پرندوں نے ابابیل نامی جیسے پرندے ہوتے ہیں ایسے ہی جناب ان کو توڑ کے رکھ دیا۔ پھر ایسا وقت ان پر آیا کہ انہوں نے خود ہی اپنے ملک میں اعلان کیا کہ جو ہم اب عاجز آگے ہیں، جتنے اس ملک میں اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں اپنے رب کو منا لو، تمہیں اجازت ہے اس ملک میں رب کا جتنا مرضی نام لو، لیکن ہمارے ساتھ جو ہوئی ہے ہمیں معاف کر دو۔ پھر ایسی معاف، لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی، 70 سال ڈھیل دی۔ ہاں جی،
انہم یکیدون کیدا وَأَكِيدُ قَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا. یہ لوگ اپنی چالیں چل رہے ہیں، تیرے رب کا طریقہ ہی اپنا ہے، وہ ڈھیل دیے جا رہا ہے، بس تم مہلت دے، جلدی نہ کر، مہلت دے. اللہ تعالیٰ بڑی مہلت دیتے بنے، جلد بازی نہیں کرتے. یہ جلد بازی انسان کے اندر ہے. اس لیے یاد رکھیے جو آغاز ہوا ہے، اس آغاز پر ہم اپنے گھر میں اگر ابھی بھی تعلیمی حلقے نہیں لگائیں گے تو میں بھی کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھروں میں بھی کوئی خاتون متاثر ہو جائے ان ناروں سے. اس لیے گھر میں تعلیمی حلقے لگائیں، گھر میں فضائل کے حلقے لگائیں، گھر میں دینی کتاب قرآن مجید کے ترجمے کے حلقے لگائیں، احادیث رسول کے حلقے لگائیں. روزانہ کی ایک بات، روزانہ کی ایک بات، 10-15 آدھا گھنٹہ نہیں، 5 منٹ. یہ جو 5 منٹ ہیں یہ ان کی سوچ کو بدلیں گے. دین پڑھانا نہیں آپ نے، اس میں دین تو مدرسوں میں پڑھا جاتا ہے، دین پلانا ہے کہ محبت پلا دیں آپ، اللہ کی محبت پلا دیں ان کو، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پلا دیں ان کو، اسلام کی محبت پلا دیں ان کو. اس مسئلے میں کمپرومائز نہیں ہے، یہ ایک ایٹومیٹک اس میں محبت ہونی چاہیے. اور یاد رکھیے اگر ہم نے اولادوں کو دین کی محبت نہ دی، ہمارے بچے، وہ ایک عالم کہتے ہیں میں امریکہ میں گیا، میرا بیان تھا، بیان کے بعد مجھے ایک صاحب ملے، جب بھی ڈال کے روتے رہے. میں نے کیا ہوا؟ کہنے لگے میں یہاں سیٹل ہوا تھا اور 40 سال ہو گئے، میرے بچے سارے کے سارے غیر مسلم ہو چکے، میری بیٹی نے انگریز سے شادی کر لی، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ میں اصل میں آیا تھا اپنے معاش کو بہتر بنانے کے لیے، میرا دین بھی گیا، دنیا تو مل گئی.